میں بیٹھ جائے تو کتنا بھی موٹا لحاف ہو، کتنا بھی نرم گدا ہو، فجر کی اذان کی آواز آئے گی، الصلاۃ خیر من النوم، نہ لحاف روک سکتا ہے، نہ گدا روک سکتا ہے، نہ گھر کا آرام روک سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ آج ہمارے گھروں کے حالات کیا ہیں؟ ادھر بیٹا لگا ہے موبائل پہ، ادھر بیٹی لگی ہے موبائل پہ۔ اگر یہی ماحول گھر کے رہیں گے تو یاد رکھیے سکون بھی جائے گا، اطمینان بھی جائے گا، دل کا قرار بھی جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ گھر رحمتوں کا گہوارہ بن جائے تو صبح کو قرآن کی تلاوت بھی ہونا چاہیے اور گھروں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد بھی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ انسان بڑی عظیم مخلوق ہے، اس کے جیسی کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی، قدرت کا بڑا عظیم شاہکار ہے یہ۔ خرگوش دیکھا ہے، بڑا تیز دوڑتا ہے، کتوں کو ہانپنے پہ مجبور کر دیتا ہے، کتے گر جاتے ہیں اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، مگر خدا کی قسم آپ نے کوئی ایسی مخلوق نہیں دیکھی ہوگی کہ وہ چاروں ہاتھ پاؤں سے اتنا تیز دوڑ سکے۔ اللہ نے انسان کو ہی یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ایک ذکر آتا ہے صحابی رسول کا، حضرت سلمہ بن اکوع ہیں، خدا کی قسم اتنا تیز دوڑا کرتے تھے کہ جنگلی خرگوش جب بھاگتا تھا تو آپ دوڑ لگا کر کے اس کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ دشمن کی طرف سے کوئی جاسوس اگر آتا تھا اس کے گھوڑے کے پیچھے دوڑ لگا کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے واصل جہنم کر کے اسی گھوڑے پہ بیٹھ کر کے تشریف لایا کرتے تھے۔ انسان کو کیسی کیسی صلاحیتیں دی ہیں، کیسی کیسی عظیم لیاقتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن اللہ فرماتا کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ تو زندگی میں اچھے بھلے کام تو کر، سماج سدھارک کام تو کر، اللہ کی زمین پہ چلے تو قاعدے سے تو چل، مسجد میں آئے تو مسلمان بن کر کے تو آ۔ اگر یہ سارے کام زندگی میں ہے تو جس نے زندگی کو پیدا کیا وہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے خوشگوار زندگی عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر زندگی زندگی کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو غافل لوگوں کے بیچ میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، جانتے ہو کیسا ہے وہ بندہ؟ جیسے کسی جنگل میں آگ لگ گئی، سارے درخت بھسم ہو گئے، سارا جنگل جل کے رہ گیا، مگر اسی جنگل میں ایک ہرا بھرا درخت ہے وہ لہلہا رہا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب لوگ نمازیں چھوڑ لگیں، ذکر الہی سے غافل ہو جائیں، مصطفیٰ کی سنتوں کو پامال کرنے لگیں، ایسے لوگوں کے بیچ میں بھی اگر کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے تو جنگل کے اسی ہرے بھرے لہلاتے ہوئے درخت کی طرح ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ بہت اچھا پیغام، ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ سنیے پیغام اسلام کو اور اس کو نشر کریے ساری دنیا میں۔ اسلام کسی پہ ظلم و زیادتی کا مذہب نہیں ہے، اسلام کسی کو ستانے والا مذہب نہیں ہے، اسلام خدا کی قسم امن و امان کا گہوارہ ہے۔ جو اسلام کی چھتر چھایا میں آتا ہے وہ سب کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ ذرا غور تو کریں یہ پیغام اسلام ہے کیا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بھئی سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے بھی کوئی پریشان نہ ہو، جس کے ہاتھ سے بھی کوئی پریشان نہ ہو۔ مگر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ چھپروں میں تھے صاحب، بڑے اچھے رہتے تھے، کبھی کبھی قرآن بھی اٹھا لیتے تھے، چار پیسے آئے دماغ خراب ہو گیا، فور ویلر میں بیٹھے ایک سائیکل سے جا رہا ہے، روڈ پہ گڈھا ہے، وہیں پہ پانی اچھالتے ہوئے اس کو سلاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو غور کرو، اللہ تجھے کار میں سے اٹھا کے اگر سائیکل پہ پہنچا دے اور تیری برابر سے کوئی کار والا گزرے اور پانی الیچتے ہوئے تیرے کپڑوں کو گندا کر دے، تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ پیغام اسلام یہی ہے کہ 1 کروڑ کی گاڑی پر بھی اگر تو بیٹھا ہو اور اگر کوئی غریب سائیکل سے سفر کر رہا ہے، آہستہ سے گزر جا، اس کا بھرم رہ جائے گا، دل رہ جائے گا، اسلام کا پیغام انشاءاللہ اس کے دل میں اتر جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ ایسے جیو اور تقریریں تو ہو ہی رہی ہیں۔ ابھی شاعر صاحب آئیں گے تو کہہ دیں گے ہاتھوں کو جھنڈا بنا لو، پھر انہیں لہرا دو۔ مجھے شکوہ یہ ہے کہ یہ جلسے میں جو جھنڈا بن کے لہرا گئے یہ نمازوں میں جڑ کیوں نہیں رہے؟ کیا بات ہے حضرت، کیا بس صحیح۔ یہ نفاق عملی ہے، ایک نفاق اعتقادی ہوتی ہے، ایک نفاق عملی ہے۔ یہ جلسوں میں بیٹھ کر جھنڈا بنا کر آپ نے گھما دیا۔ امام الانبیاء کے دیوانوں یاد رکھو، اگر جلسے میں جھنڈا بن کے یہ ہاتھ لہرا سکتے ہیں تو یہ ہاتھ
जज्बात कबूल तब होंगे जब 5 वक्त की नमाज में अल्लाह के सामने जुड़ते हुए सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शारिफ हुसैन साहिब किबला, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। जलसे हो जाए मस्जिदों के नमाजी ना बढ़े, जलसे हो जाए मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत की बेटियों को इस्लामी लिबास ना मिले, जलसे हो जाए घरों का माहौल ना सुधरे। हालांकि ये हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। आप कहो कि हल्द्वानी में आप बोल करके गए, सुधार तो हुआ नहीं हल्द्वानी में। सुधार की जिम्मेदारी आप पर मुस्तफ़ा ने लगाई है। आका इरशाद फरमाते हैं अपने बच्चों को सुधारना तुम्हें है, इन्हें सही रास्ते पे तुम्हें लगाना है। आका फरमाते हैं 7 साल के हो तो इनके कानों में आवाज जाना चाहिए, जिस अल्लाह ने पैदा किया है उसी के सामने सर को झुका। वाह 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 वाह। सुभान 10 साल के हो जाएं तो मारो इन्हें। इसीलिए तो मेरे हुजूर फरमा करके गए थे, न ये बुढ़ापे में